أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم. میں کربلائے معلیٰ سے سیدہ صبوحی امیر آپ کے درمیان ایک اور ویڈیو ماہ رجب کی فضیلت کے حساب سے حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ ہماری پچھلی چند ویڈیوز میں ہم نے ماہ رجب کی فضیلت کو بیان کیا آپ کے سامنے. سب سے پہلے تو میں اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ سب جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا، بہت زیادہ پسند کیا، اور پھر جو اتنی تاخیر، تھوڑے دنوں کا وقفہ ہوا، اس میں مجھے مستقل میسیجز آتے رہے اور لوگ اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ آپ کی ویڈیوز اب کیوں نہیں آ رہی ہیں. تو کچھ تاخیر کی اپنی کچھ نجی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے ہم مزید ویڈیوز نہیں لا سکے ماہ رجب کی فضیلت کے حساب سے. آج چونکہ اب یہ ایام ماہ رجب کے اختتام پذیر ہیں، یعنی آج شب ہے 28 رجب المرجب کی، یعنی اب رجب کا مہینہ اختتام پذیر ہونے والا ہے. آج کی شب دو فضیلتوں کے حساب سے ہمارے سامنے ہے کہ پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ آج کی رات یعنی زیادہ سے زیادہ گڑ گڑانے کی رات ہے، بلکہ آج سے لے کر مزید 2 راتیں اور ہمارے پاس خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنے، خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنے کے لحاظ سے فضیلت رکھتی ہے. اور دوسری جو فضیلت ہے 28 رجب المرجب کی، کہ آج کی رات وہ قیامت کی رات ہے کہ جب مدینہ منورہ ویران ہونے کو چلا تھا، میرا آقا حسین مدینے سے کربلا کی جانب ایک قافلہ لے کر روانہ ہوئے تھے. کیونکہ 28 رجب روان کیے بالمدینہ مولا امام حسین علیہ السلام ہے کہ مولا حسین علیہ السلام روانہ ہوئے مدینے سے مکے کی جانب. اور جب مکے میں حالات میرے امام کے برخلاف دیکھے گئے، میرے امام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے اور کربلا کی جانب اپنا رخ، اپنے سفر کو گامزن ہوئے. یہ اس لحاظ سے 28 رجب ہمارے سامنے ہے. اتنا فضیلتوں والا مہینہ، اتنی اہم ترین تاریخی مہینہ جسے ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ولادتیں بھی ہیں، اس میں شہادتیں بھی ہیں. ابھی 25 رجب کو ہمارے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا ایک پرملال دن تھا. بہت عزاداری ہوئی، بہت مجالسیں ہوئی، اور الحمدللہ بہت زیادہ ذکر سننے میں آیا. سوشل میڈیا پر آپ نے بہت زیادہ ذکر سنا ہوگا، ان کی شہادت کی روایات سنی ہوں گی. ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام پر جو مظالم ہوئے ان کا ذکر سنا ہوگا. کربلا معلیٰ کی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کے قدم اور وہ چند ساتھی لے کر کربلا معلیٰ میں آنا اس رجب کے مہینے کو اپنے ایمان کی معرفت دیتا ہے. جو رجب کا مہینہ ہے ہمارے سامنے امام، وقت کے امام کی معرفت عطا کرتا ہے. اسی موضوع کے لحاظ سے جو اس رجب کے مہینے میں نے اپنی ویڈیوز کا موضوع چنا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کے لیے پہلا قدم ہے، اس کی تیاری کے لیے پہلا قدم ہے یہ ماہ رجب کے، جس میں پہلے تو انسان اپنے گناہوں کو معاف کرواتا ہے، پروردگار سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مناجات کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے امام کے سامنے اپنے گناہوں سے پاک آنکھیں لیے ہوئے، اپنے گناہوں سے پاک زبان لیے ہوئے، اپنے گناہوں سے پاک کانوں کو لیے ہوئے، اپنا تزکیہ کرتے ہوئے، اپنی اصلاح کرتے ہوئے امام کی خدمت میں ان کی نصرت کے لیے پہنچ جاتا ہے. جیسا کہ پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان اگر اپنے گناہ کی معرفت رکھتا ہے اور اس کے گناہ کی مغفرت چاہتا ہے تو اس کے لیے کفارہ بھی ادا کرتا ہے اور اس کا ازالہ بھی کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح سے حر نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب غلطی کی، جب یزید کے لشکر میں آئے، معرفت نہیں رکھتے تھے اپنے وقت کے امام کی، لیکن جب معرفت رکھی اور پلٹ کر امام حسین علیہ السلام کی جانب آئے
تو کس حال میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے. زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت ضرور رکھے تاکہ جب اپنا وقت کا امام ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے تمام تن کے ساتھ اپنی تمام وجود کے ساتھ اپنے امام سے عشق کا اظہار کریں. یہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے اگر کسی سے عشق کیا ہے. ہم آج جو بھی اذکار پڑھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ اس طریقے سے پڑھیں کہ پورے ڈوب کر ان اذکار کو پڑھا جائے, ان اذکار کو کیا جائے, ان اعمال کو کیا جائے تو یقیناً خدا کی بارگاہ سے مغفرت ملے بغیر ہم نہیں پلٹ سکتے. یقیناً پروردگار کی بارگاہ سے ہمیں مغفرت ضرور ملے گی اگر ہم اس کا قرب پانے کے لیے اس کے عشق میں ڈوب کر ان اذکار کو پڑھیں, ان اعمال کو کریں. کیونکہ خدا نے اگر عشق کیا ہے فقط ایک چیز سے عشق کیا ہے کہ عشق اگر انسان کسی سے کرتا ہے تو اس پر اپنا سب کچھ وار دیتا ہے. یہ میرے آقا میرے مولا حسین نے ہمیں کربلا کی سرزمین پر سکھایا کہ خدا سے عشق کرنا ہے تو پھر یہی کہنا ہے رضن بقضاء تسلیما لامرہ, کہ تیری رضا کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں تیرے ہی حضور پروردگار تیرے حکم کے لیے, اپنے آپ کو ختم کر ڈالتے ہیں, اپنی ذات کو ختم کر ڈالتے ہیں. کیونکہ اس خدا نے, اس پروردگار عالم نے عشق کیا ہے تو فقط اپنی وحدانیت سے عشق کیا. وہ واحد و یکتا ہے. اور جب ہم ماہ رجب کے اعمال کر رہے ہیں اس میں 1000 دفعہ تاکید کی گئی ہے لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کی. لا الہ الا اللہ کہ ہر چیز کا انکار نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تیرے, پروردگار تو ہی واحد و یکتا ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. ماہ رجب میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہمیں یقیناً پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے میں بہت سی مدد کرتا ہے. جب ہم یہاں رہتے ہیں کربلا کی سرزمین پر الحمدللہ کہ مولا نے ہمیں چنا, مولا نے ہمیں اپنے پاس بلایا. ہماری طرف ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے ہماری, فقط یہ عشق حسین ہے, یہ کرم حسین ہے کہ مولا حسین نے اپنی سرزمین پر ہمیں جگہ دی, ہمیں اپنے قریب رکھا. کربلا کی سرزمین پر جب لوگ آتے ہیں ایک سوال جو بہت زیادہ مجھ سے کیا جاتا ہے جب میں مولا حسین کی الحمدللہ حرم جاتی ہوں اور حرم میں خدمت امام حسین علیہ السلام کرتی ہوں تو اکثر جب وہاں پاکستانی اور ایران سے لوگ آتے ہیں, انڈیا سے لوگ آتے ہیں اور ہم خدامی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ ایسا کیا ہے یہاں کہ ہم جو چیز طلب کرتے ہیں سوچ کر آتے ہیں کہ آقا حسین کی بارگاہ میں اپنی اس حاجت کو مانگیں گے, اپنی اس حاجت کو مانگیں گے. تو ہوتا یہ ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم حرم آتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں, ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ مانگنے کے لیے آئے تھے, لیکن اب زبان پر وہ تمام باتیں نہیں آتی, وہ تمام دعائیں ہماری نہیں آتی. وہ میرا امام جو دلوں کے حال جانتا ہے, جو آنسوؤں کی زبان جانتا ہے, وہ میرا امام غریب الوطن امام. جب کوئی زائر ان کے پاس آتا ہے تو زائر کے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جان لیتا ہے. وہ میرا امام جو آنسوؤں کی زبان جانتا ہے, وہ سب کچھ لے لیتا ہے, وہ سب کچھ پہچان لیتا ہے, وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. تو جب لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم یہاں آ کر کیا چیز طلب کریں, کیا چیز مانگیں, کہ میرا آقا حسین سب کچھ عطا کرنے والا, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ میرا آقا حسین بے شک جو مانگیں گے وہ آپ کو دیں گے, جو کچھ بھی طلب کریں گے وہ آپ کو ملے گا. یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پروردگار عالم جس سرزمین کے لیے اور جس قبر امام حسین علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ میرے حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جو کوئی بھی آئے گا اس کی 3 دعائیں خدا ضرور ضرور قبول کرے گا. اور وہ جب یہاں آتا ہے اور وہ دعائیں مانگتا ہے تو اس کی ضرور حاجتیں پوری ہوتی ہیں, کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے.
لیکن ہمیں کیا اپنے وقت کے امام کی اتنی معرفت ہے کہ ہم امام سے کیا مانگیں؟ تو جب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنی حاجتوں کو، تو میں کہتی ہوں کہ شاید یہ بھی امام کا ایک کرم ہے کہ ہم اپنی حاجتیں بھول کر اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، انہیں پرسا دیتے ہیں۔ تو میرا امام چاہتا یہ ہے کہ تم اپنی پسند کی کوئی چیز نہ مانگو، بلکہ حسین کے مقصد کی چیز مانگو، اپنے امام کی پسندیدہ چیز مانگو۔ اور وہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ انسان، اس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، انسان ہمیشہ سوال اس سے کرتا ہے، اس شخص سے کرتا ہے جس شخص پر اتنا یقین ہو کہ جو چیز ہم اس سے طلب کریں گے وہ اس کے پاس ہے، دینے کے لیے اس کے پاس ہے۔ تو یہی سوچ لے کر جب ہم امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ جو کچھ ہم طلب کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارا امام ہمیں کیا دینا چاہتا ہے؟ جب فراموش ہو جائیں تمام حاجتیں، تو میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی حاجت نہ آئے تو آپ اپنے مولا سے مخاطب ہو کر کہیے کہ امام جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں وہ ہمیں عطا کیجیے۔ میرا امام اگر دے سکتا ہے تو کیا دے سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے لوح محفوظ پر حسین کو جو القابات دیے تو کہا حسین مصباح الہدا ہے، حسین نجات کی کشتی، غموں سے نجات دے دیتے ہیں، ہدایت عطا کرتے ہیں، وہ ہدایت کا ایسا چراغ ہے جو ہدایت عطا کرتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں اور کوئی دعا یاد نہ آئے تو میرے آقا سے ہدایت طلب کیا کریں۔ اکثر لوگوں نے اس سے بڑھ کر کہا، جب میں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام مصباح الہدا ہیں، ان سے ہدایت طلب کیجیے، تو لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت کسی سمجھتا ہے انسان؟ کسے سمجھتا ہے ہدایت؟ ہدایت نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، سارے اذکار کرنا نہیں، بلکہ حسینیت کو اپنے اندر بسانا ہدایت ہے، یزیدیت کے خلاف جانا ہدایت ہے۔ یعنی پہلے اپنے اندر کی اذیت کو دور کریں، اپنے اندر کی یزیدیت کو دور کریں، اس کے بعد ہم حسینیت کا تعارف کرائیں، ہم حسینی بن کر حسینیت کا تعارف کرائیں۔ ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، جس یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں، وہ اکثر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ سرزمین، یہ جو ٹکڑا ہے کربلا کا، یہ سرزمین کا ٹکڑا، یہ تاثیر رکھتا ہے، پر تاثیر ہے، اس پر حسین کے لہو کی تاثیر ہے، اس پر یزیدیت کے لہو کی بھی تاثیر ہے، صرف حسینیت کے نہیں، یزیدیت کے بھی۔ دلوں کو پاک و پاکیزہ کر کے حسین کی زیارت کے لیے آئیے، میرے آقا حسین کے حرم کی زیارت کے لیے دل کو پہلے پاک کیجئے، منافقت سے پاک کیجئے، اور ہر طرح کے رجس سے، جھوٹ سے، غیبت سے، ہر گناہ سے اپنے دل کو پہلے پاک و پاکیزہ کیجئے، اسے پر نور کیجئے، حسین کے نور سے، حسین کے عشق سے پر نور کیجئے، پاک و پاکیزہ کیجئے، اس کے بعد حسین کی زیارت کے لیے آئیے، تو یقیناً وہ چراغ دل میں جلے گا کہ جو ہدایت کا چراغ ہوگا، وہ آپ کو ہر لمحے میں ہدایت دے گا، ہر مشکل سے نکالے گا، ہر مشکل کو آسان کرے گا، لیکن شوق ہدایت ہو تب، اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو تب، بالکل اسی طرح جس طرح سے کربلا میں 72 نے کر کے دکھایا، جس طرح سے کربلا میں حضرت علی اصغر نے دکھایا، جس طرح سے جناب شہزادی سکینہ نے دکھایا۔ شہزادی سکینہ 4 سال کی بچی ہیں، باپ سے محبت ضرور کرتی ہیں، بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن یہ اپنے وقت کے امام کی حجت تھی، یہ اپنے وقت کے امام سے عشق تھا، یہ اپنے وقت کے امام کی معرفت تھی کہ تماچے بھی لگے ہیں، بالیاں بھی چھینی ہیں، اور جب بددعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے بتایا، سکینہ نانا کی امت کے لیے کبھی بددعا نہ کرنا۔ اس 4 سال کی بچی نے اپنے امام کے ان کہے ہوئے الفاظ کو اپنے ساتھ اس طرح سے باندھا کہ ظلم پر ظلم سہتی رہی میری شہزادی، اور شام کے زندان میں دفن ہو گئی، لیکن نانا کی امت کے لیے کبھی بددعا نہ کی۔ وہ 4 سال کی بچی کس طرح سے معرفت امام رکھ رہی کہ ہر مصیبت کو اٹھایا، ہر پریشانی کو جھیلا، لیکن اپنے وقت کے امام کی معرفت کے ساتھ،
कि जो हुसैन एक पैगाम लेकर आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की तस्बीह को किया, अल्लाह के जिक्र को किया, और उसी जिक्र को करते करते हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपने सर को कटा दिया, अपने भरे घर को लुटा कर आ गए करबला के इस गुलशन को बसाने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस दिन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलतों को हम देखते हैं इस मंजिल पर कि मेरा मौला बाबुल हवाइज है, मेरा मौला सबकी मुरादों को पूरा करने वाला है। मदीने से सफ़र किया है और किस हाल से सफ़र किया है कि बहनें भी साथ हैं महमिलों में, अब्बास भी हैं, अली अकबर भी हैं, कासिम भी हैं और मोहम्मद भी हैं, जो अपने वक्त के इमाम की मार्फत के साथ अपने वक्त के इमाम का तबाह करते हुए कदम पर कदम रखते हुए चल रही हैं, तकलीद कर रहे हैं अपने इमाम की, इमाम के हुक्म को मान रहे हैं। इमाम आवाज़ देते हैं तो कहीं से अली अकबर आते हैं, कहीं से कासिम आ जाते हैं और कहीं से अबुल फजल अब्बास मेरे इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं। अपने इस सरजमीन पर जब भी जियारत के लिए आए तो ये सोच कर आए कि ये वही सरजमीन है कि जहाँ पर जब मेरा वक्त का इमाम एक दौरे रजत में आएगा, दौरे रजत आएगा, मेरे इमाम का ज़हूर होगा और करबला का बदला लिया जाएगा, तो मेरा इमाम अपने उन चाहने वालों को कब्रों से उठा लाएगा कि आओ जो दौरे रजत देखना चाहते हैं आए और देखें उस जुल्म का बदला किस तरह से लिया जा रहा है। मेरा वक्त का इमाम उस जुल्म पर होने वाले बदले को लेगा और फिर देखेगी दुनिया कि हुसैन हुसैनियत के साथ जीत गए, यजीद यजीदियत के साथ मर गया, दफन हो गया, नाबूद हो गया। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। जाते जाते आपके लिए एक ये मैसेज कि जब भी यहाँ आए तो दिल को अपने गुनाहों से पाक करवा कर आए और उस दिल को इतना पाको पाकीज़ा करें कि जितनी पाको पाकीज़ा हस्तियों की जियारत के लिए हम आते हैं तो यकीनन इस दर से हिदायत का नूर लेकर जाएंगे। और जियारत का तो सबसे बड़ा फायदा कि किस तरीके से हमारी जियारत कबूल होती है, मेरे इमाम ने एक ज़ायर के ख्वाब में आकर बताया कि मौला हुसैन से उसने सवाल किया, मौला मैं आपकी जियारत के लिए बहुत तड़प कर आया हूँ, मैं आपकी जियारत करने के लिए आया हूँ, तो आया क्या मेरी जियारत कबूल हुई है? तो मेरे इमाम ने अपने ख्वाब में उस शख्स के आकर बताया कि जब मेरा ज़ायर मेरी जियारत के लिए आता है, पुरजोश होकर आता है, मैं खुद उसका इस्तकबाल करने के लिए आता हूँ करबला मुअल्ला के दरवाजे पर और उसका इस्तकबाल किया करता हूँ। लेकिन जब वो ज़ाहिर ये चाहे कि न जाने मेरी जियारत कबूल हुई है या नहीं हुई है, तो उसे एक नुक्ते पर गौर करना चाहिए और वो नुक्ता ये है कि जियारत इमाम हुसैन के बाद जब वो पलट कर अपने मुल्क जाए तो अपने अंदर की तब्दीली को चेक करे, अपने अंदर की तब्दीली को वाज़े करे कि आया मैंने अपने किरदार में कोई तब्दीली की है या नहीं की। मेरा इमाम फरमाता है अगर तुमने किसी एक बुराई को भी अपने अंदर से खत्म कर दिया, मेरे इमाम फरमाते हैं यकीनन तुम्हारी जियारत कबूल हो गई। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस न की तो जान लेना तुम्हारी जियारत कबूल नहीं है। बस यही एक जाते जाते आपके सामने मैसेज है मेरा कि जब भी करबला की जियारत के लिए आए तो इस हाल में आए कि जिस तरह से हुर अपने वक्त के इमाम की मार्फत को हासिल करके आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों को मुजरिमों की तरह से बांध कर आया और आकर अपने इमाम के कदमों में अपनी जान को निछावर कर दिया। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी आरा से हमें मुस्तफीद कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین.